کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے جو سفر میں ان کے سفر کو بے خطر کرنے کے لیے جتنے بھی مومنین نے میرے ذمے مختلف نوعیتوں کی دعائیں لگائی ہیں ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان مجالس کی قبولیت کے لیے اور جہاں پر بھی مومنین استقبال جہانی سے نبردآزماں ہیں بالخصوص ایران اور لبنان کے مومنین کی بے مثال و بے نظیر فتح و نصرت و کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. گفتگو کا آج 5واں جلسہ ہے اور سلسلہ جو ہے وہ مسلسل اپنے موضوع کے گرد گھوم رہا ہے. جو حضرات ہمارے ساتھ آج ہوئے ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم زیارت جامع کبیرہ کے اندر وہ جملے کہ جو میرے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں. کل گفتگو یہ تھی کہ زائر زیارت میں امام نقی علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ دہراتا ہے کہ میں منتظر ہوں آپ کے امر کا، یعنی آپ کی حکومت کا، آپ کی دولت کا، یعنی آپ جو سلسلہ قائم کریں گے. کل یہ گفتگو بھی ہوئی کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں منتظر ہوں تو منتظر کے لیے کچھ چیزیں لازم قرار پاتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ منتظر کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتا. انتظار خود ایک بے چینی کی کیفیت لاتا ہے اور اگر یہ بے چینی نہیں ہے تو سمجھ جائیے انتظار بھی نہیں ہے. یہ کل کی گفتگو کا خلاصہ ہے. یہاں ایک نقطہ اور ہے جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ آپ کس کے منتظر ہیں. سب کہیں گے جی امام کے منتظر ہیں. یہ جس امام کے آپ منتظر ہیں اس نے کرنا کیا ہے؟ اصل میں آپ امام کے منتظر جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان اعمال و افعال کے منتظر ہیں جو آپ کے امام نے آ کے کرنے ہیں. وگرنہ ذات امام تو درست ہے. اگر میں جملہ کہوں خدا کرے آپ اسے توضیح کی طرف نہ لے کے جائیں، تشریح کی طرف نہ لے کے جائیں، ذات امام آج بھی موجود ہے. ذات امام آج بھی موجود ہے.
امام نے جو آ کر کرنا ہے وہ افعال ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. افعال کا معاملہ ہے، ذات تو موجود ہے. اگر امام وہ افعال آ کر انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اصل میں امام کے ساتھ ان افعال کے منتظر ہیں جو امام نے انجام دے دیں. میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام کے افعال ایسے نہیں ہیں کہ جو بیان نہ کیے گئے ہوں کہ وہ کیا کریں گے. ایک تو یہ آپ 1000 مرتبہ سن چکے ہیں کہ امام آئیں گے اور عدل و بہرحال اب یہ ہمارے اردو میں چونکہ عدل کے ساتھ انصاف بیان ہوتا ہے تو ترجمہ بھی اسی طرح سے کرنا پڑتا ہے. اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ قبلہ تشریف فرمائیں کہ جب عدل کے ساتھ انصاف استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی عدل کے ہی ہیں. لیکن اگر کہیں جداگانہ انصاف استعمال ہوتا ہے تو انصاف کے معنی اور ہیں، عدل کے معنی اور ہیں. امام جب آئیں گے وہ انصاف کرنے نہیں آئیں گے، وہ عدل کرنے آئیں گے. انصاف کیا ہے؟ پریشان تو نہیں حضرات؟ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ ایک گھر میں 6 افراد رہتے ہیں اور ایک گھر میں 3 افراد رہتے ہیں تو انصاف یہ کہے گا کہ اگر آپ کے پاس 5 کلو آٹا ہے تو 2.5 کلو اس کو دے دیجئے اور 2.5 کلو اس کو دے دیجئے. یہ انصاف کہے گا، برابر نصف. لیکن عدالت کا یہ تقاضا ہے کہ جس کی ضرورت زیادہ ہے اسے زیادہ دیا جائے، جس کی ضرورت کم ہے اسے کم دیا جائے. کون سمجھے کہ علی عادل کیسے تھے؟ حضرت امیر کے سگے بھائی عقیل آ کر کہہ رہے ہیں کچھ وظیفہ بڑھا دیجئے، کچھ وظیفہ بڑھا دیجئے. کہا نہیں، جس طرح باقیوں کو ملتا ہے ویسے ہی آپ کو بھی ملے گا، جتنے فرد ہیں اس کے حساب سے. کچھ دنوں کے بعد گھر پہ جناب امیر کی دعوت کی اور دعوت میں جو چیزیں پکائیں وہ علی کے سامنے رکھی. جناب امیر نے کہا یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کہ روز جو ملتا ہے اس سے کچھ بچا بچا کر یہ بنایا ہے، کہ کل سے جتنا بچتا تھا اتنا کم ملے گا. اللہ کل سے جتنا بچتا تھا اتنا کم ملے گا، کیونکہ آپ کی ضرورت سے وہ زیادہ ہے جبھی تو بچ گیا. بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ضرورت کے مطابق ہوتا تو نہ بچتا. آپ نے بچا لیا ہے، اس کا مطلب ضرورت سے. جو علی، کاش جملہ سمجھے آپ، جو علی اپنے سگے خونی بھائی کو خدا کے معاملے میں خاطر میں نہ لائے، اس علی کا ان سے مقابلہ کریں جو ساری دولت رشتہ داروں میں بانٹ دے. جو سارے معاملات اپنے قبیلوں میں بانٹ دے. یہ جناب امیر ہیں، توجہ فرما رہے ہیں حضرات. تو امام جب آ رہے ہیں تو کیا کرنے آ رہے ہیں؟ عدل قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ عدل کوئی ایک ہی قسم کا نہیں ہے. اب ہمارے ہاں تو بس ایک ہی قسم ہے عدل. جیسی عدل کا نام آتا ہے ہمارے دماغ میں کوٹ، عدالت آ جاتی ہے، ترازو. وہ پاکستان کی عدالت کا نشان جو کہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، نہ ہونا ہے. یہ والا عدل بھی قائم کریں گے امام. توجہ چاہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی فیصلہ. اچھا یہ بھی آپ سنیے گا، یہ عجیب ہے. چلیں بزرگ تو جانتے ہیں، میں ذرا اپنے جوانوں کے لیے. امام جب تشریف لے آئیں گے تو اس وقت کی عدالت اور کیس کورٹس اور اس وقت کی جو عدالتیں اور ان کے معاملے اس میں فرق ہے. جانتے ہیں کیا فرق ہے جی؟ آج کی عدالت آپ کے شاہد پر چلتی ہے. آپ گواہ لائیں
اور گواہ کے مطابق فیصلہ ہوگا. اب گواہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، گواہی جھوٹی ہوگی تو بات تو اسی کے مطابق چل جائے. یہ مجھے پیچھے جانا پڑے گا کچھ اس کے لیے، چلیں رک جائیں. پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ادھر کرو بھائی، توجہ میری طرف رکھیں. وہ اپنی حدیث میں واضح طور پر ایک حکم بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دیکھو، اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ کہہ کس سے رہے ہیں؟ مخاطبین تو صحابہ ہی ہیں نا بھائی. تو اب جملہ سنیں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے دوسرے بھائیوں پر گواہ پیش کرنے کے معاملے میں کچھ تیزی دکھاتے ہیں، اور جو تم گواہ پیش کرتے ہو میں اس گواہی کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. این ممکن ہے پیغمبر کو پتا ہو کہ یہ گواہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کیونکہ شریعت میں اس قانون کو رکھا گیا ہے کہ گواہی دی جائے گی تو میں اس گواہی کے مطابق فیصلہ کروں گا. اب پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ نہ سمجھنا یہاں کی عدالت سے بچ گئے تو وہاں کی عدالت سے بھی بچ جاؤ گے. یہ نہیں سمجھنا خدا کی عدالت سے نہیں بچ سکتے ہو. تو پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ پریشان نہیں ہونا. پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ گواہ کے مطابق، بینہ کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے ہیں. لیکن اب ائمہ کیا بیان کرتے ہیں، پیغمبر کیا بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارا قائم آئے گا تو اب فیصلے علم کی بنا پر نہیں ہوں گے، بینہ کی بنا پر نہیں ہوں گے، بلکہ حقیقت کی بنا پر ہوں گے. بالکل ویسے ہی جیسے داؤد فیصلے کیا کرتے تھے. اب کوئی اٹھے اور کہے کہ جناب والا اگر پیغمبر ایسے نہیں کرتے تھے، پریشان نہیں ہے حضرات؟ اگر پیغمبر نہیں کرتے تھے تو پھر 12ویں کو ایسے کرنے کی کیا ضرورت؟ جب علی نہیں کرتے تھے تو مہدی کو ایسے کرنے کی کیا ضرورت؟ توجہ، اس وقت پیغمبر نے یہ قانون اس لیے بنایا کیونکہ جانتے ہیں بیچ میں ایک ایسا دور آئے گا جس میں حجت خدا نگاہوں سے اوجھل بھی ہوگی. نہیں بات پہنچ رہی. اور کئی ایسے ہوں گے جو امام کے اس منصب پر ڈاکہ ڈال کر منبر پہ برجمان ہو جائیں گے. اگر پیغمبر اسی وقت یہ حکم دے دیں کہ میں حقیقت کے مطابق فیصلہ سناتا ہوں تو پیغمبر تو سنا سکتے تھے، لیکن جو بعد میں آتے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ سناتے. لہذا اس کو اٹھا کے رکھا اس کے لیے کہ جب آئے گا تو اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ آ کر اپنا فیصلہ سنائے. صلوات پڑھے محمد. اگر پہلے کر دیں امام، توجہ ہے کہ نہیں ہے، پہلے کر دیں رسول یہ معاملہ تو آپ دیکھیے کیا قیامت برپا ہو. ہر قاضی اس دعوے کے ساتھ کہ میں جانتا ہوں، کوئی بھی فیصلہ سناتا پھر کتنا مسئلہ گڑبڑ ہوگا. اس سے زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا جو جھوٹی گواہیوں سے ہوا ہے. توجہ ہے نا. تو اب لازم یہ ہے کہ پیغمبر یہ اسی طرح سے سلسلہ کہ امام کی یہاں کیسے فیصلے ہوں گے؟ حقیقت کی بنا پر، خلاف واقع نہیں ہوں گے. وہ جو اصل حقیقت ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. جناب امیر کا وہ واقعہ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا. توجہ ہے نا حضرات کی. الخرائج والجرائم میں قطب الدین راوندی نے اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ جناب امیر جو ہیں وہ کوفے کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک چاہنے والا آیا اور آ کے کہنے لگا مولا چوری کی ہے. علی نہیں جانتے حقیقت کا علم کیا ہے.
لیکن اب جو ظاہری معاملات ہیں کا عین ممکن ہے کہ کسی مجبوری کے عالم میں کی ہو جاؤ، کہ نہیں مولا مجبوری میں نہیں کی ہے، جو بھی چیزیں وہ کہتا گیا امیر المومنین اس کو دوسری چیز کہتے رہے، کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے، بس آپ حد جاری فرمائیں۔ حد جاری کیسے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ ہاتھ نہیں کٹتا، نہ ہاتھ نہیں کٹتا ہمارے ہمارے ہاں انگلیاں کٹتی ہیں۔ امام تقی جواد علیہ السلام کا اس کے اوپر پورا مناظرہ ہے ابن اقسم سے، دربار خلیفہ میں پورا مناظرہ ہے اس کے اوپر۔ وہ ایک چور کو اٹھا کر لے آئے اور مسئلہ بن گیا، کوئی کہہ رہا ہے قرآن نے کہا ہاتھ کاٹو، اب ہاتھ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاتھ یہاں تک بھی ہاتھ ہے، یہاں تک بھی ہاتھ ہے، یہاں تک بھی ہاتھ ہے، کدھر سے کاٹے؟ ہر کوئی اپنی قیاس آرائیاں کر رہا ہے۔ امام تشریف فرماتے کہا آپ بھی بتائیے، کہا انہیں سے پوچھو جن سے پوچھتے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کہا نہیں آپ بتائیے، بہرحال آپ بھی تو دعوے دار ہیں کہ آپ رسول کے علم کے وارث ہیں۔ یہ توجہ ہے نا ذات کی؟ امام نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ہاتھ جو ہے یہاں اطلاق لفظ ید انگلیوں پہ ہوگا۔ کہ وہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ ہاتھ اعضائے سجدہ میں سے ہیں، ہتھیلیاں، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور انگوٹھے، پیر کے دونوں انگوٹھے، یہ اعضائے سجدہ میں سے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اعضائے سجدہ بس اللہ کے لیے ہیں۔ ان المساجد للہ، مقام سجدہ صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اعضائے سجدہ کو قطع کرے، لہذا انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ اب جناب امیر نے جو اس نے کیا تھا اس کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا اور وہ نکل گیا باہر۔ باہر کھڑا تھا کوئی ایک جو اس انتظار میں تھا کہ چلو کسی ایک کو تو علی کے دربار سے کاٹوں، اور اس نے فوراً کہنا شروع کیا دیکھا ہاتھ کاٹ دیا، باہر کر دیا، تم چھوڑ دیتے کیا فرق پڑتا؟ ہاتھ کاٹ دیا، اب نہ تم کوئی کام کر سکو، نہ کوئی لہو بہہ رہا ہے۔ لیکن وہ سمجھتا تھا، اس نے کہا یہی تو میرے مولا کا مقام ہے کہ یہاں کی سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا۔ اور اب اس نے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے، میرا مولا وہ ہے جو امیر المؤمنین ہے، قائد غر المحجلین ہے، امام المتقین ہے۔ ایک شخص بھاگا ہوا گیا اندر، کہ وہ جس کے آپ نے ہاتھ کاٹے ہیں وہ تو باہر کھڑا قصیدہ خوانی کر رہا ہے، کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ کہا ہے وہ تیری انگلیاں؟ کہا یہ رہی، ہاتھ پہ کپڑا ڈالا، انگلیاں رکھ کے ہاتھ پھیرا تو دوبارہ جوڑ گئی۔ کوئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا جناب امیر سمجھ نہیں آئی، جوڑی تو کاٹی کیوں؟ کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں؟ تو یہ سمجھیے کہ علی کس درجے کا امام ہے۔ جب کاٹی ہیں وہ عدالت علی کا تقاضا ہے، جو جوڑی ہیں یہ فضل علی کا تقاضا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو آپ وہاں فیصلہ کس مطابق ہوا؟ ظاہری اس جب اچھا ایک یہ بھی ہے کہ اگر مجرم خود آ کر اقرار کر لے تو پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ یہ مجھے ابھی باب قضا تو پڑھانا نہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آ کر امام کے یہاں عدالت کا جو سلسلہ ہے، کورٹس کی بات ہو رہی ہے، وہ حقیقت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یعنی ہم کس کے منتظر ہیں؟ حقیقت کے مطابق فیصلہ کرنے والے کے۔ اب حقیقت کے مطابق جو فیصلہ کرے ہم ہوں اس کے منتظر، اور ہماری اپنی زندگی کے اندر معاملات کچھ اور۔
نہیں بات پہنچی. ایک تو دوسرے کا حق کھا جائیں، خدا سب کو محفوظ رکھے، اور اس کے بعد جا کر عدالت میں کیس بھی ٹھوک دیں، اور پھر وہاں جا کر وہ جو ہمارا عدالتی اور قانونی نظام ہے اس کے مطابق کیس بھی چلائیں اور کسی طریقے سے دعائیں کرائیں کہ قبلہ دعا کریں ہم وہ کیس جیت جائیں. یہ آج آپ مجھ سے دعا کرا لیں گے، جس کے منتظر ہیں ادھر دعا نہیں چل رہی، ادھر حقیقت چل رہی ہے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر. یہاں آپ کر سکتے، اللہم صلی علی محمد، یہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، ادھر یہ نہیں چلے گا جناب والا. تو ذرا ذہن میں رکھیں کس کے منتظر ہیں. ایک اور چیز جو امام کے حوالے سے عدالت کے عنوان سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید ہضم کرنا مشکل ہو، پہلے بتا رہا ہوں. جن لوگوں کے واجبات ہیں، توجہ ہے، جن لوگوں کے واجبات ہیں ان کو فوقیت دی جائے گی ان پر جن کے مستحبات ہیں. آپ کہیں یہ کیا ہو گیا؟ میں حدیث بیان کرتا ہوں. چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب ظہور ہو جائے گا اور لوگ کعبے کا طواف شروع کریں گے، توجہ، کعبے کا طواف شروع کریں گے. آپ جانتے ہیں علماء کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کعبے کے کچھ طواف واجب ہیں اور کچھ طواف مستحب ہیں. آپ نے اگر عمرہ کیا ہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب عمرے کے اندر جو طواف آپ انجام دے رہے ہیں وہ واجب ہیں. خود عمرہ واجب نہیں ہے، لیکن طواف جب آپ کرنا جا رہے ہیں تو عمرے کا طواف واجب ہے. لیکن ساتھ میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو فقط طواف کر رہے ہوں گے، ان کے طواف مستحب ہیں. چھٹے امام کہتے ہیں یہ عدالت ہے. سنیں، ہمارے یہاں عدالت کے معنی جو بھی ہیں انہیں چھوڑ دیں. عدالت مہدی یہ ہے کہ جب پہنچیں گے تو اعلان ہوگا، اگر بھیڑ بڑھ گئی ہے تو جن کے مستحب طواف ہیں وہ رک جائیں، پہلے واجب جو ہے وہ انجام پائے گا. توجہ فرما رہے ہیں اللہ. میں کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ ذرا سوچ لیں کہ جس کی عدالت میں اس قدر، ایک جملہ کہہ دوں، چلیں کہہ دیتا ہوں، آج تو ویسے بھی آخری مجلس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم امام کے ساتھ ہو گئے، یا دوسرے لفظوں میں امام کی پارٹی میں آ گئے، تو اب ہم جو کریں امام کہیں گے اپنا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ گئے ہوں مستحب عمل لے کر اور امام کہے نہیں رک جاؤ، شاید کئی تو ایسے ہوں کہ اسی پہ ناراض ہو جائے، لو مولا نے طواف سے روک دیا. اب ذرا سوچئے کتنا کٹھن مرحلہ ہے. ہم یہ سوچ کے گئے طواف کعبہ کریں گے، امام کہہ رہے ہیں تمہارا مستحب ہے رک جاؤ، جن کے پہلے واجب ہے وہ کریں گے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسے عدالت کہتے ہیں. یہ جو آپ جگہ جگہ لکھتے ہیں نا کہ عدالت در انتظار مہدی است، ذرا سمجھیے کہ وہ کون سی عدالت لائیں گے، اور کیا ہم نے خود کو تیار کیا ہے امام کی عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. بہرحال مرحلہ کٹھن ہے. میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے پھر اس کے بعد جو بھی بولوں گا صرف میں ہی بولوں گا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بات واضح؟ یار امام ایسی عدالت قائم کرنے آ رہے ہیں. کسی کو کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہم آپس میں ایک دوسرے کو ذرا دیکھیں. آپ جانتے ہیں کسی دوسرے کی بات تو بات کی ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟
اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ انسان خود کو درجہ انسانیت سے گرا دے۔ یہ جتنے بھی ظالم آپ کو دنیا میں دکھ رہے ہیں نا، یہ کیوں قابل نفرت ہے جانتے ہیں؟ ظالم کیوں قابل نفرت ہے؟ ظالم اس لیے قابل نفرت ہے کہ جو مقام اس کو خدا نے دیا ہے وہ کہتا ہے مجھے اس پہ نہیں رہنا، وہ اس سے نیچے تزلزل اختیار کرتا ہے۔ مقام انسانیت مقام ظلم نہیں ہے، مقام انسانیت وہ ہے کہ جہاں خدا نے اسے کرامت کا تاج پہنایا ہے وہ وہیں رہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، صلوات بھیجیں محمد والے محمد، ہمارے معصومین کے جو اصحاب کے واقعات ہیں انہیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر اہمیت کی حامل چیز ہے یہ۔ حق الناس کس قدر اہم ہے ہمارے ائمہ کی سیرت میں، حیران کن بات ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کا خیر کوئی دور دور تک عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو مجلس میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، تو جو فرمائیں گے اس کا بھی آپ پہ حق ہو گیا ہے، اس کا بھی آپ پر حق ہو گیا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ آپ اسے تکلیف نہ دیں۔ اب اگر دونوں طرف سے یہ معاملہ شروع ہو جائے، سنیں، یہ خیال رکھے اس کو تکلیف نہ ہو، یہ خیال رکھے اس کو تکلیف نہ ہو، تو عدالت خود بخود قائم ہو جائے گی، خود بخود عدالت قائم ہو جائے گی، خود بخود عدالت قائم۔ یہ جو امام کے ہم منتظر ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ زمینہ فراہم کر دیں گے ایسی عدالت کا۔ بہرحال کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن وقت بہت تیزی سے گزر چکا ہے، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا آج، کیونکہ عزاداری اور ماتمداری کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ ایک صلوات عنایت فرما دیں محمد۔ ایک چیز جو اس کے حوالے سے بہت اہم ہے، جو زیارت جامعہ کے اندر امام سے منسلک ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں سارے ائمہ کو مخاطب کر کے کہ مؤمن بِعَیَابِکُم مُقِنٌ بِرَجْعَتِکُم، میں ایمان رکھتا ہوں آپ کے لوٹ آنے پر اور تصدیق کرتا ہوں آپ کی رجعت کی۔ خدا کی قسم میں تو تصور کرتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا دور ہوگا، کیا دور ہوگا کہ جس کے اندر خدا یہ کہہ رہا ہے اپنے اولیاء کی زبانی کہ اولیاء لوٹائے جائیں گے۔ خود امام کس لیے آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، امام کے آنے کے فلسفوں میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ وہ اولیاء خدا کو عزت دیں۔ بھئی توجہ فرمائیں، آ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ اولیاء خدا کو عزت دیں۔ امام باقر کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں بیان نہیں کرتا، ایک جملہ سنیے عجیب ہے، کہ لوگوں کی بے عزتی نہ کیا کرو۔ کہ کیوں؟ اس لیے تمہیں نہیں معلوم خدا نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے، خدا نے اپنے اولیاء کو عام لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ خدا نے اپنے اولیاء کو عام لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے، تم اسے عام سمجھ رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ خدا کا ولی ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اولیاء خدا کو، آج کے زمانے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اولیاء خدا کو اپنی کرامتوں کی ویڈیوز بنوا کر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اولیاء خدا کے یہ مزاج ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اولیاء خدا کے مزاج یہ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں دنیا ہمارے اس پہلو سے واقف نہ ہو، کبھی ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی
بہرحال امام کیوں آ رہے ہیں؟ اولیاء خدا کو عزت دینے. عزت کون دیتا ہے؟ کل میں نے پڑھی نا آیت وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. امام کیوں آ رہے ہیں؟ یعنی اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے جس ہاتھ سے دے گا وہ ہاتھ امام کا. یہ جو آج کل آپ دنیا میں مختلف مقامات پر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں مومنین، بلکہ کہیں کہیں کہ آپ تو ہر جگہ کا ہی معاملہ کہ جناب مومنین کے اوپر مشکلات ہیں، حضور والا آنے دیجئے، اسے آنے دیجئے جس کے ہم منتظر ہیں. پھر یہی لوگ ہوں گے جو سر پٹا کر واپس بھاگیں گے اور ہم ان کے پیچھے ہوں گے. یہ میں کوئی آپ کو خوش کرنے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ حق ہو کے رہے گا. اور ایک دفعہ اگر یہ حکومت و عدالت یا حکومت عادل قائم ہو گئی تو یہ جو میں نے جملہ بولا کیا خدا کہتا اب قیامت تک ہم اسے واپس نہیں جانے دیں گے. میں آپ کے پلٹنے پر ایمان رکھتا ہوں. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ قائم ہو گئی، میں آپ کے پلٹنے پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کی رجعت پر یقین رکھتا ہوں. ذرا کان کھول کے سنیے گا. کئی عقائد ایسے ہیں کہ جب آپ ان کی تحقیق شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے مسلمان فرقوں میں سے 2 کے اندر وہ ایک عقیدہ مشترک نکل آئے، 3 میں مشترک نکل آئے، 4 میں مشترک نکل آئے. لیکن عقیدہ رجعت وہ واحد عقیدہ ہے جو تشیع کے علاوہ کہیں نہیں پایا جاتا. مختصات تشیع میں سے یہاں تک کہ بعض ندی کے اس پار کے افراد نے اپنی کتابیں رجال یعنی رجالی کتب میں جابر ابن یزید کے بارے میں جو امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد ہیں یہ لکھا کہ ان سے حدیث نہیں لینی. کہ وجہ کیوں نہ لیں؟ اس کے پاس عجیب جملہ خدا کی قسم، اس کے پاس رسول کی 70,000 حدیثیں ہیں. یہ جملہ کا رسول کی کتنی 70,000 حدیثیں اس شخص کے پاس. کیوں نہ لے اس سے حدیث؟ کہ اس لیے چونکہ یہ رجعت کا عقیدہ رکھتا ہے. یہ جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ تم اپنے عقائد ثابت کرو، ہمارے عقیدے تو اس دور میں بھی یہی تھے، تم اپنے ثابت کرو کہاں سے لائے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ کوئی اچھا بعض ہمارے پریشان تو نہیں ہیں، بعض ہمارے اپنے اس عقیدے کے اوپر یا تو مشکوک دکھائی دیتے ہیں یا کسی کو بیان کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسی دقیانوسی باتیں ہیں کہ کون. مجھے ایک بات بتانی ہے آپ نے، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شے امکان رکھتی ہو اور ہم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ ہوگی تو اس میں کون سی بے عقلی کی بات ہے؟ بھئی ایک چیز امکان رکھتی ہو اور ہم کہیں کہ یہ ہو سکتی ہے، بات تو تب ہے نا کوئی ایسی چیز ہو جو امکان ہی نہ رکھتی ہو. امکان عقلاً محال ہو، نہ وہ باللہ کوئی آ کر کہے میں عقیدہ رکھتا ہوں ایک خدا پیدا ہوگا، یہ امکان کی سرحد سے خارج ہے. جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جو ایک وقت میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو
جو حد و حدود مکان و زمان میں ہو وہ خدا امکان نہیں ہے، لیکن ایک چیز امکان رکھتی ہو تو اس پہ شرم کیسی ہے؟ امکان کی بہترین دلیل یہ ہے کہ ہو چکا ہو۔ کسی چیز کے امکان کی بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ پہلے ہو چکا ہو۔ یہ جو قرآن میں سورہ بقرہ پڑھ کے حضرت عزیز و عزیر کے واقعے سنائے جاتے ہیں، یہ جو قرآن میں سورہ کہف پڑھ پڑھ کر ان کے زندہ ہونے کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، یہ جو عیسیٰ مردے اٹھا لیتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے معاملے کیا ہیں؟ مرے ہوئے ہی تو زندہ ہو رہے ہیں، تو اگر پہلے ہو چکا ہے اس کا مطلب امکان رکھتا ہے تو ہو چکا ہے۔ ہم نے کون سی کوئی ایسی بات کی ہے جو عقل کے مخالف ہو؟ فرق اتنا ہے کہ آپ رسول سے پہلے تک مردے زندہ ہونے کے قائل تھے، ہم آج بھی قائل ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے جو آ کر اٹھائے گا وہ رسول کا وارث ہے۔ اللہ اور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ ہمارے ائمہ کے اصحاب کے درمیان بھی عجیب و غریب بحث تھی، توجہ ہے کہ نہیں؟ امام تشریف فرمائیں اور اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اچھا، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، جب بھی احادیث کے اندر قبلہ تشریف فرمائیں، احادیث میں امام کی منہ سے جب یہ جملہ نکلے نا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہاں ناس سے مراد غیر شیعہ ہوتے ہیں، توجہ، یہ ایک اصول ہے، جب امام کہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں تو یہاں ناس سے مراد غیر شیعہ ہوتے ہیں۔ امام نے ایک آیت پیش کی کہ اگر میرا حافظہ ساتھ دے تو قرآن مجید جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا، ایک دن ہوگا جس میں ہم محشور کریں گے ہر قوم سے ایک گروہ، اور یہ کون سا گروہ ہوگا؟ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ بے توجہ ہے؟ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ امام نے کہا یہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ قیامت کے بارے میں ہے جب مردے اٹھائے جائیں گے۔ امام نے کہا انہوں نے آیت نہیں سمجھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا قیامت میں تو سب اٹھائے جائیں گے، قیامت میں تو سب اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے من کل امت فوجن، ہر امت سے ایک گروہ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہر امت سے ایک گروہ کی بات ہے تو یہ قیامت نہیں ہے۔ یہ قیامت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر قیامت ہو تو اس میں تو سب کو اٹھایا جائے گا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کو نہیں اٹھایا جائے گا؟ ہیں جی، قیامت میں تو سب کو اٹھایا جائے گا۔ امام نے اس آیت سے استدلال کیا، پریشان تو نہیں کرنا کہ یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی ایک ایسا دن ہے، کوئی ایسا زمان ہے جس کے اندر ہر امت سے ایک گروہ کو اٹھا۔ کون سا گروہ؟ آیت جو کہہ رہی ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے۔ ہمارا بھی یہی کہنا ہے، رجت میں سارے تھوڑی آ رہے ہیں،
ہمارا بھی یہی کہنا ہے، سارے تھوڑی آ رہے ہیں، جو بہت اعلیٰ ہیں وہ آئیں گے، جو بہت پست ہیں وہ آئیں گے۔ جو بہت اعلیٰ ہیں وہ آئیں گے، جو بہت پست ہیں وہ آئیں گے۔ چھٹے امام کی صحیح سند روایت ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عجیب روایت ہے، فرماتے ہیں رجعت کے ذیل میں سب سے پہلے جسے خدا پلٹائے گا وہ حسین ابن علی ہے۔ درست ہے، توجہ فرمائیں گے حضرات، ہمارے سامنے رجعت کی جو تفصیلات ہیں وہ واضح نہیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، تو وہ تو آپ کے سامنے توحید کی بھی نہیں ہے، توجہ ہے؟ حقیقی توحید کیا ہے، تفصیلات تو آپ کے سامنے اس کی بھی واضح نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ توحید پہ اعتقاد چھوڑ دیں؟ جہاں میں دوسرے دن عرض کر چکا، جہاں اعتقاد مفصل معلوم نہ ہو وہاں اجمالاً یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اس معاملے میں جو اہل بیت کا عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ ہے۔ علامہ طباطبائی نے اس آیت کے ذیل میں المیزان کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، قیامت کا ہے، فرماتے ہیں رجعت ان عقیدوں میں سے ہے جس کے اوپر کم و بیش 500 سے زیادہ روایات دلالت کرتی ہیں، 500 روایت آپ جا کے ڈھونڈ کے لائیں کسی معاملے میں، کسی ایک موضوع پر 500 روایت۔ اصل یہاں سند کی ضرورت نہیں ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس قدر تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم اپنے امام گزارت جامع میں کہتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں آپ کی رجعت کی، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ پلٹائے جائیں گے، اور جب پلٹائے جائیں گے تو جس طرح سے اصحاب کہف کا پلٹنا کوئی دور از عقل نہیں ہے، حضرت عزیر کا پلٹایا جانا کوئی دور از عقل یہ بھی نہیں ہے، لیکن شاید مسلمانوں کے عقیدوں میں یہ مسئلہ ہے، وہ پیغمبر سے پہلے خدا کو قادر مانتے ہیں، لیکن شاید بعد پیغمبر خدا کی قدرت پہ انہیں کوئی شک ہوتا ہے۔ ہم نے تو یہی کہا خدا قادر ہے، یہ خدا کی قدرت سے ہوگا، کوئی ہماری قدرت سے تو نہیں ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے، یہ میرے دماغ میں ایک خیال ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ زیادہ توجہ فرمائیں، لیکن ایک خیال ہے میرے دماغ میں، سب سے پہلے اگر امام حسین آئیں گے تو ہم امام حسین سے کیا پوچھیں گے؟ مولا آپ کو کیسے شہید کیا گیا؟ اور این ممکن ہے کہ امام حسین بتائیں کہ ان پہ کیا کیا مظالم ہوئے، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا سب کچھ، حسین بیان کریں، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ جب حسین بیان کریں گے تو کون سننے کتاب رکھے گا۔ عزادارو، مجھے آج حکم ہے کہ اس کا ذکر کروں جو حسین کا سب سے بڑا عزادار تھا، وہ سید سجاد کہ جس کی جوانی شام کے بازار و دربار کھا گئی۔ بعض ائمہ کے بارے میں کچھ خصوصی چیزیں نقل ہوئی ہیں عزادارو۔ امام سجاد کے بارے میں نقل ہوا ہے بہت غیرت مند تھے۔ ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، شب عاشور جب امام حسین نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آج رات حملے کا خدشہ ہے، تم اپنے خیمے ہمارے خیموں کے نزدیک کر لو، خیمے نزدیک آ گئے، اور اصحاب آپ جانتے ہیں عبادت میں مشغول ہوئے، قرآن پڑھ رہے تھے، تو
تو قرآن کی آوازیں، تلاوت کی آوازیں سید سجاد کے کانوں سے جب ٹکرائیں نا تو کہا کہ اماں فضہ ذرا جا کر بابا کو بلا کے لائیں۔ حسین آئے کہ بابا یہ آوازیں تو بہت نزدیک سے آ رہی ہیں۔ کہاں بیٹا خیمے نزدیک لے آئیں۔ کہ اگر ان کی آوازیں ہم تک آ رہی ہیں تو کہیں یہ نہ ہو ہمارے خیموں کی آوازیں بھی چلی جائیں، مستورات ہیں، ہو نہیں سکتا کہ یہ خیمے کوئی دور چلے جائیں۔ حسین نے سجاد کو سینے سے لگایا کہ بیٹا آج خیمے یہاں رہنے دے، کل تو جان خیمے جانے بیویاں۔ ایسا غیرت مند اور اس کے سامنے پھوپھیوں کو خطبے دینے۔ عزاداروں میں کیسے نقل کروں سید سجاد پہ کیا گزری۔ مجھے کہا گیا امام سجاد کے مصائب پڑھوں، یقین کیجئے کربلا کے بعد جو کچھ ہے وہ سجاد کے مصائب ہیں۔ کربلا کے بعد جو کچھ ہے وہ سید سجاد کے مصائب ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سروں کو اٹھائیں گے۔ اگر آپ کے سامنے، خدا سب کے والدین کو محفوظ رکھے، آپ کے سامنے آپ کے والد کا جنازہ پڑا ہو اور آپ کو وہ جنازہ دفن نہ کرنے دیا جائے، مجھے بتائیے آپ پہ کیا گزرے گی؟ اور اب فقط یہ کہ دفن نہ کرنے دیا جائے نہیں، آنکھوں کے سامنے باپ کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ سجاد کے دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ کون جان سکتا ہے؟ ذرا وہ تختی دیکھیے گا جو میرے مولا نے اپنے بابا کی قبر پہ لکھی ہے، شاید پتہ چلے سجاد کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ جب قبر بنا چکے نا 12-13 محرم کو تو سجاد نے انگلی سے کیا لکھا کہ ھذا القبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غربت میں پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ سجاد کے غم ہے، لیکن عزادارو مجھے روایت پڑھنے دیجئے، سید سجاد کہتے ہیں جو غم ہم پہ کربلا میں ٹوٹے، مصیبتیں ٹوٹی وہ اپنی جگہ، لیکن جب ہم شام میں داخل ہوئے تو کچھ ایسی مصیبتیں پڑی ہم کربلا کے غم بھول گئے۔ کہا مولا ایسی کون سی مصیبتیں پڑی؟ کہا پہلی مصیبت یہ تھی ہمیں اس بازار سے گزارا جہاں غلام اور کنیزے خرید و فروخت کیے جاتے تھے۔ کہا دوسری مصیبت کیا تھی؟ کہا دوسری مصیبت یہ تھی جب قافلہ گزرتا تھا اعلان ہوتا تھا یہ اس علی کی اولاد ہے جس نے بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا، کوئی چھت سے پتھر پھینکتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا۔ عزاداروں ایک لعین نے آگ پھینکی، سید سجاد کا امامہ جل گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں اور سنیں گے سید سجاد نے کیا کہا کہ اگلی مصیبت مجھے معاف کریں گے سادات، کیا مصیبت تھی؟ کہا جن لوگوں نے سر اٹھا رکھے تھے نیزوں پر جب شام میں داخل ہوئے تو یہ لعین شراب پینے لگے اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر انہوں نے نیزوں کو گھمانا شروع کیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا سرہائے شہداء زمین پر گرے، اہل شام سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ اجرکم اللہ۔ یہ سجاد کی مصیبتیں ہیں عزادارو، یہ سجاد کی مصیبتیں ہیں۔ کہا مولا اور کیا ہوا؟ مجھے سادات معاف کر، معلوم ہے روایت سخت ہے لیکن مجھے معاف فرمائیں گے۔ کہ اور کیا ہوا مولا؟ کہ اور سنو، میں سننا چاہتے اور کیا ہوا؟ کہ دربار یزید میں ہم کھڑے تھے، ایک لعین نے انگلی کا اشارہ کیا میری بہن کی طرف، امیر اس کو میری کنیزی میں دے دے۔
معلوم سید سجاد نے کیسے صبر کیا، عزادارو مجھے نہیں معلوم، لیکن حق بنتا ہے کہ یہ سجاد 35 سال تک خون روئے، جو کچھ آنکھوں سے دیکھا، اتنا گریہ کیا کہ پاس بیٹھنے والے منہال نے کہا آقا کب تک روئیں گے، کب تک روئیں گے، بس کیجئے، بہت روئیے، شہید ہونا تو آپ کی سنت و سیرت ہے۔ منہال تو نے صحیح کہا، لیکن یہ بتا شہید ہونا تو ہماری سنت ہے، یہ ماؤں بہنوں کا درباروں میں جانا کب سے؟ عزادارو منہال نے پھر کہا کہ آقا صبر کیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ کہا اے منہال مجھے اتنا بتاؤ، یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، تب بھی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، ارے میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو زحمت تمام کرتا ہوں۔ عزادارو سید سجاد کے بارے میں روایات ملتی ہیں، معاف کیجئے گا اگر سمجھ پائیں تو سمجھ جائیں، میں کھولوں گا نہیں۔ کہتے ہیں جب سے سید سجاد نے دربار یزید اور ابن زیاد میں سر حسین کی بے ادبی دیکھی تھی، اس کے بعد سے سجاد نے کبھی کسی جانور کی گردن کا گوشت نہیں کھایا۔ جب بھی سامنے آتے سید سجاد کو وہ منظر یاد آتے۔ مجھے اجازت دیں میں نقل کروں کیا ہوا سجاد کی آنکھوں کے سامنے۔ عزادارو معاف فرمائیں گے مجھے ایک بات بتائیے، یہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جا بجا امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے، یہ علم پہ عباس کا نام لکھا ہے، یہ سامنے آیات لکھی ہیں۔ 2 لمحے کے لیے تصور کیجئے اگر حسین ابن علی کا لکھا نام زمین پہ گر جائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ دوڑ کے جائیں گے، جا کر اٹھائیں گے، چومیں گے، سر و سینے سے لگائیں گے، احترام کریں گے۔ یہ سن لیا آپ نے، اب مجھ سے پوچھیں حسین کا سر کہاں تھا؟ ابن زیاد کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ اور سید سجاد دیکھ رہے ہیں یزید کے دربار میں حسین کا سر لا کے رکھا، وہ لعین اپنی چھڑی کبھی دندان پہ مارتا ہے، کبھی لبوں پہ مارتا ہے۔ سامنے صحابی بیٹھے تھے، اٹھے کہ یزید اپنی چھڑی ہٹا لے، کہ کیا ہوا؟ کہ اس جگہ پہ رسول کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو مدینے کے قصاب ذبیحوں پہ پردے ڈالتے ہیں، کیوں؟ سید سجاد آ رہے ہیں۔ ایک دن آ رہے تھے، آتے نہیں دیکھا، سجاد کی نگاہ ذبیحے پہ پڑی، رنگ متغیر ہوا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے فرزند رسول، آپ کو تکلیف دینا منظور نہیں تھی، میں نے دیکھا نہیں آپ کو آتے ہوئے، بھائی تجھ سے کوئی شکایت نہیں، ذرا 2 سوالوں کے جواب دیتے۔ آقا حکم کیجئے کہ یہ بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا اس کے سامنے کوئی اس کی نسل کا دوسرا جانور تو نہیں تھا؟ آقا شریعت محمدی میں چلتا ہوں، نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا وہ کیسے مسلمان تھے، ماؤں کے سامنے بچے ذبح کر دیا۔ یہ بتا تو نے اس کو پانی تو پلایا تھا نا؟ آقا ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ، جب تک منہ نہ اٹھا لیا میں نے پانی سامنے سے نہیں اٹھایا۔ سجاد ایک مرتبہ زمین پر گرے، کربلا کا رخ کیا، کہا میرا پیاسا بابا، میرے بابا کو ذبح کرتے رہے، کسی نے 2 قطرہ آب نہ دیا۔ عزادارو سید سجاد کو زہر دغا، 20 محرم کو سید سجاد کو زہر دیا گیا۔ یہ عزادار حسین دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کے گھر کا جو شام سے نکلا، لیکن عزادارو سجاد کی روح سے پوچھئے، سجاد کا دل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ سجاد نے اپنے بابا کا جنازہ کربلا کی گرم ریت میں دیکھا ہے، گھوڑے دوڑتے دیکھے ہیں،
ماتم حسین